فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت شریفہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ کے متعلق پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، پھر بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا عمل نامقبول نہ ہو جائے، ایسے ہی لوگ نیکیوں میں دوڑنے والے ہیں۔ انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک کو ناز کی حالت کہا جاتا ہے اور ایک کو نیاز کی حالت کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ناز میں آتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے کچھ بنی اسرائیل کو وہ لے کر کوہ طور پر گئے اور وہاں جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو ان لوگوں نے کہا ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جو ہے کلام فرما رہے ہیں، یہ کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ تو اس گستاخی پر ان کو سزا دی گئی اور وہ سارے مر گئے۔ تو وہاں مقام ناز میں حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ اللہ اگر آپ چاہتے لو شئت اہلکتنی من قبل، آپ مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، مجھے بھی اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیتے، کیا آپ بے وقوفوں کے افعال کے سے ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ یہ ان کا کہنا مقام ناز میں تھا، کیونکہ اللہ جب نبی کو نبوت دیتے ہیں تو وہ بھی اس ناز کے مقام پر کبھی کبھی آ کر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو کہہ رہے اللہ آپ مجھے پہلے ہلاک کر دیتے، پہلے موت دے دیتے۔ اب تو بنی اسرائیل کہیں گے کہ دھوکے سے جا کر موسیٰ نے ہمارے سرداروں کو مروا دیا، ان کو میں بتاؤں گا بھی کہ حقیقت یہ تھی، انہوں نے گستاخی کی تو وہ یقین نہیں کریں گے۔ تو یہ مقام ناز ہے۔ ایسے ہی حضرت صدیق عائشہ کی جب وہ تہمت کے باب میں اللہ کی طرف سے برات نازل ہوئی، منافقین نے تہمت لگائی تھی، جب برات آئی، آیتیں اتر گئیں تو ان کے والدین نے کہا